وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جس نے ستاروں کو، سٹارز کو تمہارے لیے راہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر۔ یہی مقصد ہے جی ستاروں کا۔ یہ ستاروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مستقبل کے حالات پتہ لگوائیں۔ وہ صحیح بخاری میں بھی اکرمہ تابعی کا قول لے کے آئے نا امام بخاری کے، ستاروں کا مقصد یہی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے بنایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مصابیح رکھ دیے ہیں، یہ چراغ ستارے، یا یہ ہے ستارے اللہ نے مقصد رکھ دیا ہے ان کو۔ دوسری انہوں نے یہ آیت کوٹ کی سورہ الانعام کی کہ اندھیروں میں چاہے سمندر کے ہوں چاہے خشکی کے، راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ۔ اور تیسرا جو سورۃ الحجر میں آیا کہ شیاطین کو بھگایا جاتا ہے ان ستاروں سے، شہاب ساق کے میٹرائٹس ٹوٹتے ہیں اور ان پہ بمباری کرتے ہیں تاکہ وہ خبریں لے کر نہ اچک کر نہ لے جائیں۔ یہ تین مقاصد ہیں۔ چوتھا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں، کبھی وہ ہاتھوں کی لکیروں سے کبھی ستاروں سے۔ چاہے خشکی کے اندھیرے ہوں چاہے سمندروں کے۔ اب جو لوگ ستاروں سے سمت معلوم کرنے کا طریقہ جانتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نارتھ سٹار کو آپ ایک دفعہ لوکیٹ کر لیں، قطبی ستارہ، وہ جو ستاروں کا ایک جھرمٹ بنا ہے نا جسے دب اکبر بھی کہتے ہیں، ایک بڑا سا چمچے کی شکل کا، اس کے جو اوپر والے دو ستارے ہیں نا ان کی سیدھ میں نیچے کر کے ایک سب سے روشن ستارہ ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نارتھ سٹار، قطبی ستارہ جو نارتھ میں ہوتا ہے۔ نارتھ کی طرف اگر آپ اپنا چہرہ کر لیں تو آپ کے دائیں طرف مشرق ہوگا یعنی ایسٹ، لیفٹ سائڈ کے اوپر ویسٹ، اور پیچھے ہوگا ساؤتھ۔ سمندروں میں بھی اسی طریقے سے سمت معلوم کی جاتی تھی اور اسی طریقے سے جنگلوں میں بھی، ورنہ آپ سمندر میں دیکھیں آپ کو کوئی بندہ بھی نہیں بتا سکتا، کوئی آبادی بھی نہیں آئے گی اگر سٹارز پرانے زمانے میں نہ ہوتے۔ میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلی نا، اس کے ذریعے شروع میں تو لوگ اسی طریقے سے ڈائریکشن معلوم کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ذریعہ رکھ دیا۔ اور اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ویسے میں نے یہ ستاروں کے حوالے سے، علم نجوم کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، اس میں بھی میں نے کوٹ کیا تھا کہ غالباً صلح حدیبیہ یا غزوہ خیبر کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو انداز گفتگو ہوتا تھا نا کہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتا تھا، ہر دفعہ یہی ہوگا کہ حضور پوچھے کہ صحابہ کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کا یعنی یہ ایک سٹائل ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کا۔ نبی الاسلام کا ایک سمجھ لیں آپ تقیہ کلام بھی تھا یہ اس حوالے سے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میری مخلوق نے، جو انسان ہیں جنات ہیں، انہوں نے دو حال میں صبح کی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رات کو بارش ہوئی تھی یہ اللہ کی وجہ سے ہوئی تھی، اس رات بارش ہوئی تھی۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ستاروں کی چال کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ لوگ ستاروں پر ایمان لے آئے، اپنے رب کا کفر کر دیا، اگرچہ رب کو مانتے بھی ہوں گے تب بھی شریک کر دیا نا اللہ کے ساتھ۔ یہ سارے فیصلے اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ستاروں کے ساتھ کوئی بھی عقیدہ ایسا وابستہ نہیں کرنا جو شرک کے اوپر مبنی ہو۔ باقی ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بعض اوقات جنات جو ہیں وہ
فرشتوں کی گفتگو سن لیتے ہیں، اس میں سے کچھ چرا لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو گفتگو تفویض کرتا ہے، پھر فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو کچھ چوری کر لیتے ہیں، ان کے اوپر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ خبر نیچے نجومیوں تک پہنچ جاتی ہے، وہ اس میں خلط ملط کر کے تو اس کو ایگزیجریٹ کر دیتا ہے، اس لیے کچھ خبریں صحیح بھی نکل آتی ہیں، زیادہ تر غلطی ہوتی ہیں، وہ جنات نے فرشتوں سے چوری کی ہوئی ہوتی ہیں اور نجومیوں کو بتائی ہوئی ہوتی ہیں۔ باقی ڈیفینیٹ کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے آپ مستقبل کو پریڈکٹ اس حوالے سے کر سکیں۔ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی 1 ہفتے بعد فلاں جگہ بارش ہوگی یا نہیں، لیکن 1 سال بعد اسی تاریخ کو بارش ہوگی کہ نہیں، یہ تو نہیں آپ بتا سکتے۔ یہ تو پریڈکٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جی ہوائیں جو ہیں فلاں علاقے سے چل پڑی ہیں اس رفتار میں، اتنے دنوں بعد فلاں جگہ پہنچ جائیں گی اور بارش کر دیں گی، ظاہر ہے۔ جس طرح اگر میں یہاں پہ جیلم سے آئی ایس 2 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچتی ہے اور میں آپ کو کہوں کہ جی میں نے آئی ایس کے ڈرائیور کو یہ آپ کی فلاں چیز دے دی ہے، آپ فیض آباد اڈے کے اوپر آ کے 2 گھنٹے بعد لے لیں، اور 2 گھنٹے بعد پہنچے کو جی علی بھائی علم غیب ہے، بھائی اندازہ ہے علم غیب کتوں ہو گیا؟ ٹھیک ہے، علم غیب تب ہوگا جب میں یہ بتاؤں کہ جی آج ہے 30 جنوری 2022، تو یہ میں بتا سکوں کہ 30 جنوری 2023 کو کون سا بندہ کون سی گاڑی میں کس ڈرائیور کو کون سی چیز دے کے بھیجے گا، ہاں 10 وہ بتا سکتا ہے۔ بارش ہوگی یا نہیں، ساون کا موسم تو آتا ہے ہر سال، وہ 1 مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی ڈیٹ 10 سال پہلے پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں جب وہ مہینہ آ جاتا ہے یا قریب آ جاتا ہے، ہواؤں کے رخ سے اندازے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بارش اب ادھر ہوئی ہے، کتنے گھنٹے بعد ادھر ہو جائے گی، وہ چیز ڈیفینیٹ علم ہوتا ہے، فزیکل علم ہوتا ہے، وہ علم الغیب نہیں ہوتا۔ علم الغیب یہ ہے کہ وہ کوئی آج بیٹھ کے بتائے کہ 30 جنوری 2050 کو بارش ہوگی یا نہیں، دسو، یہ تو کوئی سائنس بھی نہیں، وہ کہے گی نہیں اس طرح نہیں ہوتا، وہ بھی اسے علم غیب نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو آپ چاہے وہ گردے کے اندر پتری ہے اس کا پتہ لگوائیں یا پریگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کریں، وہ فزیکل نالج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے آنکھیں بند کرے اور وہ بتا دے کہ فلاں کے گردے میں پتری ہے یا نہیں، ہو بھی سکتی ہے۔ 10 مریض اگر آئے گردے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور آپ کہیں ان کو پتری ہے، ایک آدھ مجھے نکل ہی آئے گی، علم الغیب تو نہیں ہو جائے گا۔ آج جھوٹے موٹے 10 لیا ہوتے، ایک انہوں نے کاٹ دیتی تھے، پھر پھانٹی لگنی چاہیے نا ایسے نجومی کی۔ تو یہ فزیکل علم ہوتا ہے۔ فزیکل علم جو ہے نا، وہ تو ابھی اسلام آباد میں آپ چلے جائیں، زمین میں وہ 2 فٹ کا گڑھا کھودتے ہیں، اس میں وہ اپنی ڈیوائس رکھتے ہیں، وہ ڈیوائس میں سے ویوز نکلتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ آپ کہہ لیں اس ٹائپ کی ویوز جو ہیں زمین کے اندر جاتی ہیں اور پھر وہ ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں، وہ آپ کو یہ بتا دیتی ہیں کہ یہاں پہ پانی کتنی گہرائی کے اندر ہے۔ اب پرانے زمانے کا کوئی بابا آ جائے اور اس گورے کی مشین کو دیکھے تو گورے نو غوث وقت مان لوے، تھوڑے سارے گورے غوث وقت نے، کیونکہ وہ فزیکل نالج اتنا حاصل کر چکے ہیں۔ تیل بھی گورے نہیں دریافت کیتے، سر کسی بابے کو نہیں ہویا، سر ایڈون نے 1853 کے اندر پنسلوینیا امریکہ میں، وہ کنواں ابھی بھی انہوں نے جناب وہ اس کی یادگار رکھی ہوئی ہے، آج تک تیل نکل رہا ہوتا ہوں سرکار، وہ بھی حساتی طور پہ نکل آیا تھا۔ تو وہ جب ریباؤنڈ ہو کے آتا ہے نا، تو وہ پھر اب لوگ اب اسلام آباد میں تو آلموسٹ جو اچھے والا بور ہے 5 لاکھ تک اس کی قیمت پہنچ چکی ہے، کیونکہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ اب تو 200 فٹ سے بھی زیادہ چلا گیا، کئی جگہ پہ 300 فٹ تک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے لگائیں اور اینڈ پہ پانی بھی نہ نکلے، تو بہتر ہے 15-20 ہزار روپیہ وہ اس کمپنی کو دیں اور وہ آ کے یہاں پہ ہمیں بتا دے کہ اس گہرائی میں پانی ہے کتنا ہے، تاکہ ہمارا خرچہ بچ جائے۔ تو یہ فزیکل علم ہے، فزیکلی وہ ویوز گئیں، ریباؤنڈ ہو کے آئیں، پتہ چل گیا۔ اب یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ جو کچھ دیکھنے ہیں یہ فزیکل علم ہے، ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ ڈیٹا ریئل ٹائم دیکھ رہا ہے اور آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہے۔ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کی یہاں پہ شاپنگ مالز ہیں، دکانیں ہیں، اور وہ خود امریکہ یورپ میں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے آبزرو کر رہے ہیں کون سا ملازم کتنے بجے آ رہا ہے، کتنے گاہک آئے ہیں، وہ سب کچھ وہاں بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہیں۔ تو یہ علم غیب ہے؟ نہیں، یہ فزیکل نالج ہے، حصی علم ہے۔ علم الغیب ہوتا ہے جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو جائے۔
اس طرح کا سر کوئی علم نہیں ہے کہ آپ بغیر ڈیوائسز کو یوز کیے ہوئے چیزیں کر لیں. تو یہ سب کچھ فزیکل کانٹیکٹ موجود ہوتا ہے. یہاں سے کیمرے نے دیکھا انٹرنیٹ بھی ایک فزیکل کانٹیکٹ تو ہے نا, الیکٹرو میگنیٹک ویوز والا, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ جو اس کی اوپر لیئرز ہیں ان میں سے ایک لیئر ایسی ہے جو آپ کی ان ویوز کو ریباؤنڈ کر دیتی ہے. اگر وہ لیئر نہ ہو تو یہاں سے جو ویو آپ کا انٹینا چھوڑتا ہے نا اوپر جاتی رہے, وہ واپس ہی نہ آئے. ہاں جی, اللہ نے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. ہماری ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا جی, یہ کتنی ہارمفل چیزوں کو, سورج سے آنے والی, کائنات سے آنے والی چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ادروائز یہ تو آئے دن اسکن کینسر لوگوں کو ہونا شروع ہو جائے. پھر جو ارتھ کا ایٹماسفیئر ہے 80,000 کلومیٹر, اس میں سے بھی جو ڈینس ہے وہ تو 50 کلومیٹر تک ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ باہر سے جب میٹرائٹس آتے ہیں شہاب ثاقب ہائی سپیڈ کے اوپر, جب وہ ہوا میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہوا کی فرکشن کی وجہ سے ان کو آگ لگ جاتی ہے, زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہی نہیں ہوتے, ورنہ جناب یہ زمین کب کی ختم ہو گئی ہوتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسپیس شٹل واپس آتی ہے نا تو سیرامک مٹیریل کی انہوں نے اس کے اوپر ٹائلز لگائی ہوئی ہوتی ہیں, پھر بھی وہ کتنی گرم ہو جاتی ہیں. وہ ایک دفعہ ایک ٹائل ہی ٹوٹی تھی نا تو وہ اسپیس شٹل تباہ ہو گئی تھی. وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 10,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک رائز کر جاتا ہے. یہ عام آپ کے جو میزائل ہیں یہ جب ری انٹری کرتے ہیں ایٹماسفیئر میں تو 5,000 تک تو ان کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. تو 5,000 میں تو سٹیل بھی پگھل جائے گا, 1,500 سے اوپر تو یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا, لوہا بھی ہو اگر. تو وہ خاص مٹیریل ہوتا ہے. سرکار سائنس نے جس طریقے سے خدا کو اب لوگوں کے سامنے پیش کیا نا, وہ علامہ وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ, انڈیا کے اسکالر, انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. اس سائنس نے جس طریقے سے خدا کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, آج سے پہلے تو لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, ہم آیات اپنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ ساری گیم ہے علم کی میرے بھائی, چلیں دا کوئی لینا دینا نہیں قرآن و حدیث نال. ہاں جی, اتنے کیا کہتے ہیں, عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. کہتے ہیں عقل والوں نے تو اپنی عمر ضائع کر دی, عشق کے چلے نمبر لے گئے. علم بس کری ہو یار, قرآن کیا کہہ رہا ہے, علم ہی علم ہے. ہمارے نبی کو بھی اگر حکم ہوا ہے نا تو دعا مانگنے کا, قل رب زدنی علما, اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. اللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام فجر کے بعد سنن ابن ماجہ میں آتا ہے, سلام پھیرتے ہی دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میں علم نافع تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ. ادھر علم کی نفی, اور جس سارا علم کتابوں میں نہیں ہے, اور سرکار جو کتابوں میں ہے اس کو تو مانو نا. ہاں کتابوں والے کو تو مانو, بعد کو بھی ہم دیکھتے ہیں, رکو دیکھ لیتے ہیں. ہاں وہ دیکھتے ہیں, وہ باہر ہے نا وہ قرآن و حدیث سے بالکل الٹ ہے. اس لیے کہتے ہیں پہلے باہر والا ویکھ لو تاکہ تہاڈی مت ماری جائے, اندر والی تو سمجھ ہی نہ آئے. وہ اس لیے کہتے ہیں